آج ایک ویڈیو دیکھی جو کہ وہ بگتی کا بیٹا جو پھر رہا ہے وہاں جا کے مدینہ منورہ میں، اور یہ مریم اورنگزیب وہ جس کا وہ لڈو کی طرح وہ منہ ہے، وہ وہاں پہ فوٹوگول لے کے گھوم رہی ہے چور۔ یہ بگتی کا بیٹا جو ہے اس نے دیکھو بال کیسے رکھے ہوئے ہیں، کبھی ان کو دھوتا بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، اس کے ساتھ سے بکروں کی طرح بو آتی ہوگی۔ اینی وے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد نبوی کا تقدس پامال ہوا، وہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں کہ جیسے جاہل ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، جن کو قرآن پاک کا پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں لکھا کیا ہے، بس وہ اس کو پڑھ کے تو بند کر دیتے ہیں، اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا۔ میں بذات خود عربی زبان بولتا ہوں، عرب میں رہا ہوں، عربوں کے ساتھ میں رہا ہوں، عربی مولویوں کے ساتھ رہا ہوں۔ وہ قرآن پاک کو نا وہ ایک عام کتاب کی طرح پڑھ کے ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں، وہ نہیں چومتے چاٹتے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے اس کے اندر کہتے ہیں اس کو چومنا چاٹنا منع ہے، بری بات ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب کوئی مولوی کہے گا اس پہ فتویٰ لگاؤ، یہ کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یزید، اس کے اندر نمرود، فرعون، خنزیر، ہر چیز کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس پہ تو پورے اس پہ اچھی بری باتیں سارے اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، تو آپ ان کو چومتے چاٹتے ہیں تو وہ نہیں لکھی ہوئی؟ کیا وہ الفاظ جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے اندر نہیں ملتے رہے؟ کیا اس میں وہ جو احکامات ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، جو انہوں نے قرآن پاک میں آگے ہم پہ ٹرانسفر کیے ہیں، ہمیں دیے ہیں، کیا وہ وہاں نہیں اترے؟ وہیں اترے ہیں نا۔ کافی لوگ جو ہیں ان کو تو عقل ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا جب تک کوئی مولوی ان کو آگے ان کو ٹرانسلیشن کر کے نہ بتائے۔ وہ بھی مولوی جو ہوتے ہیں وہ ہزاروں قسم کی مختلف ٹرانسلیشنیں کرتے ہیں، ان کی ٹرانسلیشنیں آپس میں ملتی ہی نہیں ہیں۔ جو عرب ہیں وہ تو ان کی مادری لینگویج ہے، ان کو تو پوری سمجھ آتی ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر کیا ہے، تو وہ قرآن پاک کو پڑھ کے ایک عام کتاب کی طرح وہ چومتے چاٹتے نہیں، اس کو غلاف نہیں پہناتے، وہ ایک قرآن پاک کو ایک کتاب کی طرح وہ رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ میں۔ میں وہاں رہا ہوں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں ان کی زبان بولتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ علم صرف مولویوں کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے نا وہ ہر آدمی کے لیے لازم ہے، جو مسلمان ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو سیکھے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اسی کا ترجمہ پڑھ لے۔ کیونکہ یہ جو ترجمے جو لکھے ہوئے ہیں، ایک مولانا مفتی محمود صاحب کے علاوہ باقی ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا مفتی محمود کے علاوہ جو کئی لوگوں نے ترجمے غلط لکھے ہوئے ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی جو ہے نا، کوئی اس مقدس سرزمین کی کوئی وہ نہیں ہوا، بے حرمتی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ مسجد کے اندر بھی اگر یہ ایسا واقعہ ہو جاتا نا، تو وہاں پہ بڑے بڑے واقعے ہوئے ہیں، وہاں پہ صحابہ پہ حملے ہوئے ہیں، ہمارے جو بہت ہی عظیم ہستیاں تھیں انہوں نے وہاں پہ کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہاں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جو کہ بنو امیہ نے کیے ہیں وہاں پہ جا کے، جب انہوں نے 3 مہینے کے لیے وہ حلال کر دیا تھا کہ وہاں جا کے جو لوٹ مار کرو، کسی کو ریپ کرو، کچھ کرو، تو اس سے بھی برے یہ الفاظ ہیں کہ کسی چور کو چور کہنا ہے بری بات ہے۔ ایک چور کو چور کہنا کون کہتا ہے بری بات ہے؟ جب اللہ کے حضور میں وہاں کھڑا ہے تو اس کو اللہ کو بتاؤ کہ یہ چور ہے، آپ کے گھر میں آیا ہے، یا نبی یہ چور ہے آپ کے دربار پہ آیا ہے،
اس کو سزا دو، اس کا جہاز گرا دو واپسی پہ، ان کو تباہ کر دو۔ یہ ایسے کتے لوگ جو بے غیرت، ان کو شرم نہیں آئی؟ جیسے ہی آئے ہیں حکومت میں انہوں نے پت 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 کرنی شروع کر دی ہے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں پارلیمان میں کہ اذان جب ہوتی ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کب چپ کرے گا، مجھے بہت اس سے کوفت ہوتی ہے۔ وہ ایک پیپلز پارٹی کی ایم این اے کہہ رہی ہے، اور یہ وہاں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اور یہ وہاں کیا کرنے گئے؟ عمرہ کرنے گئے ہیں۔ وہ اذان وہ پامال ہوئی ہے جو اسلام کی جو بے حرمتی ہے وہاں ہوئی ہے جب اس نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ اور وہ خنزیر کے چہرے والا وہ مولانا، وہ ثناء اللہ ہے، وہ جو باتیں کرتا ہے، اس کا نام ثناء اللہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، اس کی ماں نے، شرم کی بات ہے۔ تو وہاں پہ تو کوئی پامال کی بات نہیں کسی کو نظر آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اس پہ، اور میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں، میں اس کے نظریے سے ملک کو چلاؤں گا، اور اس کے نظریے سے میں اپنی عوام کی خدمت کروں گا، تو اس کو یہ چور ڈاکو کہتے ہیں۔ اور خود یہ حرام زادے دنیا ان پہ تھوکتی ہے۔ ہمیں کوئی ایک آدمی راستے میں کہہ دے کہ اوئے بھائی تم نے میرے 10 روپے نہیں دیے، $10 نہیں دیے، تو ہم تو آ کے گھر میں بخار چڑھ جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے کئی دنوں تک، تو صحت ہی نہیں ٹھیک ہوتی۔ اور ان کو تو شرم ہی نہیں آتی، یہ تو جہاں جاتے ہیں ان کو کتا کتا، چور چور، لٹیرے دنیا کہتی ہے، یہ تو ہنستے رہتے ہیں بغیرت۔ اتنے بڑے بغیرت، ایسے بغیرت ہوتے ہیں لیڈر۔ ایوب خان کو لاہور میں کالج کے اسٹوڈنٹوں نے ایک دفعہ وہ کتا بنا کے اس کو، کتے کے گلے میں ہار ڈال کے اس کو کتا کتا کر کے انہوں نے جلوس نکالا تھا۔ ایوب خان نے ریزائن دے دیا، وہ پٹھان تھا، غیرت مند تھا۔ اس نے کہا یہ کتا جو ہے نا اب نہیں، زیادہ نہیں بھونک سکتا، لاؤ سنبھالو اپنی حکومت کو۔ کیا ہوا؟ یحییٰ خان کو دے دی، کیا ہوا؟ ویسٹ پاکستان چلا گیا۔ غیرت اس چیز کو کہتے ہیں۔ ان کو تو کتا کیا، ان کو خنزیر یہ بنا دو، کچھ کرو۔ اب جو میں عمران ریاض خان صاحب کا جو میں وہ ابھی ایک میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کے 8ویں فلور پہ یہ بدماش فیملی، شریف کی تو ان کو کہنا بہت بےغیرتی کا لفظ ہے، بدماش فیملی وہاں ٹھہری ہے۔ انہوں نے 21 کمرے وہاں بک کیے ہوئے ہیں، سارے وہ وی آئی پی اور کمرے، ایک ایک کمرے کا کرایہ پتہ ہے کتنا ہے سعودی عرب میں؟ وی آئی پی کمرے کا جو پریزیڈنشل لانچ ہوتی ہیں۔ میں ہانگ کانگ میں رہتا ہوں، یہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ $30,000 کا ایک دن کا وہ پریزیڈنشل لانچ لے سکے۔ تو سعودی عربیہ میں ایک کمرے کا کتنا کرایہ ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے اپنی ماں کے اس میں سے نکال کے دے رہے ہیں؟ اتنے یہ لینڈ لارڈ ہیں پیچھے سے، یہ عوام کا پیسہ وہاں جا کے یہ کہتے ہیں ہم وہاں لینے گئے ہیں۔ تم وہی نہ خرچہ کرو نا وہاں جا کے، تو عوام کو دے دو، تو اس سے ریلیف مل جائے گی عوام کو۔ حرام زادے بجلی خراب کر کے، اور آٹا چینی اور ہر چیز کی قلت کر کے، تیل کی، پٹرول کی، ڈیزل کی، اور وہاں دفع ہو گئے ہیں کتے کے بچے۔ حرام زادے، ان کو شرم نہیں آتی، بے غیرت۔ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں پاکستان میں، جو وہ آپ فیس بک یا کوئی پیج وغیرہ بناتے ہیں، اور اپنے کتوں کو فری چھوڑا ہوا ہے۔ صبح سے میں پڑھ رہا ہوں، وہ ایسے بھونک رہے ہیں، ہر میڈیا چینل پہ، ہر جگہ، ہر گروپ میں ایسے بھونک رہے ہیں۔ ان کو کھلی آزادی دی، ان کو نہیں پکڑ رہے کہ تم آگ اگلو، ہم ان کو پکڑیں گے، تمہیں کھلی چھٹی ہے، آؤ پکڑو، مجھے بھی پکڑو، میں ہانگ کانگ میں بیٹھا ہوں، آؤ مجھے پکڑ سکتے ہو؟ تمہاری جرت ہے؟ میں ہانگ کانگ کا سٹیزن ہوں، آؤ مجھے ہاتھ لگاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ میں چائنا کا سٹیزن ہوں، مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو، تمہیں میں ڈنڈا چڑھوا دوں۔ تمہارے میں جرت ہے مجھے پکڑنے کی؟ آؤ پکڑو۔ جو وہاں بیچارے بیٹھے ہیں ان سے تم بدماشی کر رہے ہو، شرم کرو، بے حیاؤ، بے غیرتو، لعنت پڑی تم لوگوں پہ۔ اور یہ جو ہمارے بھائی پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں بے حرمتی ہوئی، کچھ نہیں ہوا، وہاں کچھ نہیں ہوا۔ وہاں بڑے بڑے قتل ہوئے ہیں، بڑی بڑی لاشیں گری ہیں، وہاں بڑے صحابہ جو ہیں ان کے قتل کیے گئے ہیں ان جگہوں میں، اور بڑے بڑے کام ہوئے ہیں وہاں پہ۔ وہ ایک کھلا ایریا تھا، مسجد نبوی ایک چھوٹی سی جگہ میں تھی، اس کو توڑا گیا، پھر بنایا گیا، پھر توڑا گیا، پھر بنایا گیا۔ وہ بے حرمتی نہیں تھی؟
اب ان کو کہنے سے بے حرمتی ہو گئی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو بے غیرتوں کو وہاں پہ ان کی اوقات یاد دلائی۔ وہ بہادر شیر ہیں، پاکستانی ہیں وہ، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہاں آئیں تو میں ان کے اوپر میں بم رکھوں جا کے، بے غیرتوں کے اوپر ان کو میں ماروں۔ بے غیرت، بے شرم، ان کو شرم نہیں آتی، اتنے بے حیا ہیں یہ۔ ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیا دیکھو، امریکہ باپ کے کہنے پہ۔ وہ حرام زادہ امریکہ، اس نے ہانگ کانگ میں کتنی کوشش کی ہانگ کانگ کو تباہ کرنے کی، اس نے کتنے ہنگامے کرائے، اتنے پیسے لگائے۔ یہاں کے جو پالیٹیشین تھے، اس نے، امریکہ نے 54 پالیٹیشین خریدے ہوئے تھے، اور ایک وہ جمی لائے جو ایپل ڈیلی کا مالک تھا، جس کا نیکس میڈیا کمپنی تھی، وہ بھی جیل میں ہے۔ وہ بھی 54، اس کے ساتھ وہ بھی جیل میں ہے۔ چائنا نے ان کو اندر کیا، امریکہ کے چمچوں کو، اور جتنے بھی امریکہ کے چھپے ہوئے یہاں تھے جرنلسٹ اور وہ سارے، ان کو امریکہ نے، تو اس کے بعد امن امان آیا، ہم آرام سے رہ رہے ہیں۔ پہلے تو ایک دفعہ مجھے بھی آنسو گیسوں میں پھنس گیا، میرا بلڈ پریشر ہائی تھا، اور میں 2 مہینے ٹھیک نہیں ہوا، میری وہ آنسو گیس میرے اوپر پڑے آ کے، تو میں کام سے آ رہا تھا۔ تو یہ امریکہ کی بدماشیاں جو ہیں، ہر جگہ میں انگلی گھسیڑی ہوئی ہے اس نے، رشیا سے لے کے، یورپ سے لے کے، مڈل ایسٹ سے لے کے، مار دیے ہمارے بھائی، افغانستان، عراق، لیبیا اور فلسطین اور سوریہ اور یمن میں، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی ہے اس پہ، ان کی عزت پامال نہیں ہوتی ہے، ان کی عزت پامال ہو گئی ہے جی۔ وہاں جی ان کو یہ حرامیوں کو، وہاں ان کو حرامی کہہ دیا۔ حرامی کہنے سے کوئی، حرامی کا مطلب عربی میں ہے چور، انت حرامی، انت حرام، حرام جو ہے وہ حرام چیز کو کہتے ہیں، انت حرامی مین تم چور ہو۔ ان کو حرامی کہہ دیا وہاں کہ چور ہو تم، ان کو چور، ان کو عربوں کو نہیں سمجھ آتی ہے، آئندہ ان کو یہ لفظ کہا کرو، انت حرامی، انت حرامی، انت حرامی، یہ چور کو کہتے ہیں، چور کو حرامی کہتے ہیں عربی میں۔ ان کو چور جو ہے نا عربی میں کہا کرو، تاکہ عربوں کو بھی سمجھ آئے کہ یہ ان کو چور کہہ رہے ہیں۔ وہ کافی عربی جو ہے وہ ہماری تھوڑی بہت زبان سمجھتے ہیں، لیکن اتنا ڈیپ لفظ جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو ہے نا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ لوگوں نے نا ڈھول بجانا شروع کر دیا ہے۔ بدماش بڑے نون لیگ کے، یہاں ہانگ کانگ میں تو کوئی نہیں ہے نون لیگ کا، 3-4 بندے میں نے دیکھے ہیں، ہزاروں میں سے 3 یا 4 بندے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں، تو پھٹ 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 کر رہے ہوتے ہیں وہ فضول میں، تو ان کو ہم نا کچھ نہیں کہتے کہ دوست ہیں، ذاتی دوستی ہیں ان سے، انہیں ہم کچھ نہیں کہتے، ورنہ وہ کھل کے آئیں نا سامنے عمران خان کی تصویر کو، یا عمران خان کو گالی دیں، تو پھر ان کو ہم ننگا کریں، ان میں جرت نہیں ہوتی اتنی۔ وہ بس وہ ہنس کے باتیں کرتے ہیں کہ ایسے ہے، نہیں ایسے ہے، ایسی ان میں کوئی اتنی بہادری والی بات نہیں دیکھی ہم نے۔ یہ صرف پاکستان میں انہوں نے نا، پولیس جب انڈر آ جاتی ہے، چور محکمہ، اور جو جج جو انہوں نے رشتہ دار بٹھائے ہوئے ہیں وہاں، کسی کی بیٹی سے شادی کی ہوئی ہے، کسی کی بہن سے شادی کی ہوئی ہے، کسی کو ماں دی ہوئی ہے، کسی کو بہن دی ہوئی ہے، اور اندر سے یہ بے غیرتوں نے ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں کہ پورے پاکستان میں انہوں نے 30 سال سے اپنے بدماش بٹھائے ہوئے ہیں، وہاں قبضے کیے ہوئے ہیں، اور ان میں کیا ہے؟ ان میں تو کچھ نہیں ہے۔ یہ جس دن جائیں گے نا جہنم کی نچلی تہہ میں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ وہاں پہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرتا، جب یہ وہاں گئے ہیں تو یہ اللہ کی نظروں میں اور زیادہ آگے ہیں، اللہ ان کو اب پکڑے گا۔ اور ایک وہ ببر شیر جو عمران خان ہے، وہ ان کو خوابوں میں آتا ہے رات کو، یہ صبح اٹھ کے چیخیں مارتے ہیں، اوہ آیا تھا، مجھے ڈرا گیا، مجھے ڈرا گیا، یہ چیخیں مارتے ہیں صبح اٹھ کے اس کے نام، اس کی تصویریں، وہ ان کو خواب میں آ کے نا میرے خیال سے ڈنڈے مارتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ تو یہ مریم نواز تو صبح اٹھ کے چیخیں مارتی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا رات کو اس نے، وہ تو بہت پریشان ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ان کی خوابوں میں آتا ہے، ان سے پوچھ لو گارنٹی، ان کو، ان کی ریکارڈنگ کرو، ان کی فزیک تھراپی کرو، ان سے پوچھو، وہ کہیں گے ہاں ہمیں سب کو آتا ہے خواب میں رات کو عمران خان ہمیں ڈراتا ہے، ہم اس کے نام سے ڈرتے ہیں۔ تو اور کوئی بات نہیں ہے، جس کو دیکھو وہ مرزائی گیا وہاں پہ، متا، وہ کیا کہتے ہیں، اس نے اسماعیل متا نام رکھا ہوا ہے، وہ گیا حرامی وہاں امریکہ میں،
اس کو وہاں بھی کئی ڈراؤنی خواب دی عمران خان نے، وہ وہاں پہ بھی اس کو یاد کر رہا ہے عمران خان کو. دیکھو اس کے دماغ سے نہیں نکل رہا کہ تم کس کے لیے کام کے لیے گئے وہ کرو بغیرتا. تو کوئی وہاں منت سماجی کر کے پاپا جی معاف کرو، وہ وہاں جا کے تو ان کو بتا رہا ہے یہودیوں کو. امریکہ تو یہودیوں کا ہے نا، امریکہ جو ہے وہ 100% یہودیوں کا ہے. کوئی امریکن گورنمنٹ بغیر یہودیوں کی کنسرن کے نہیں آتی. کوئی امریکن پریزیڈنٹ آج دن تک بغیر یہودیوں کی اجازت کے نہیں بنا. آج یہودیوں کو اپنی لسٹ سے نکال دینا، صرف وہ 10% بھی ہے نا، اگر وہ وہاں امریکہ میں 5% بھی ہیں، لیکن ان کی اتنی پاورفل لابی ہے. یہ جو فیس بک ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو کمپیوٹر ہمارے چل رہے ہیں، یہ جو مائکروسافٹ ہے، یہ جو یوٹیوب ہے، یہ جو تمہارا ٹویٹر ہے، یہ جتنے بھی ہیں ان کے مالک یہودی ہیں. IMF بینک کے مالک یہودی ہیں، ان میں تعلیم ہے، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ بہت ذہین ہیں. انہوں نے اپنی ذہانت سے دنیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ جو یہودیوں کے بچے گئے ہیں نا وہاں اللہ کے حضور، ان کا وہاں جانا منع ہے، ان کے لیے وہاں داخلہ منع ہے، کیونکہ یہ اوپر سے انہوں نے میک اپ لگایا ہوا ہے اسلام کا، لیکن یہ اندر سے یہودیوں سے بھی بدتر ہیں. یہودی پھر تو کچھ ان کی عزت ہے دنیا میں، انہوں نے امریکہ جیسے ملک کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. کوئی ہاتھ لگائے نا اسرائیل کو، کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے نا، وہ یہودی ہے نا. امریکہ وہ جو ہے وہ مچھلی کی طرح تڑپ پڑے گا، اس نے وہ آ کے پڑ جائے گا ان کو. کیوں؟ کہ وہ یہودی ہے. کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ کبھی پریزیڈنٹ نہیں بنتا جب تک وہ اس کی پیٹھ پر یہودیوں کا ہاتھ نہ ہو. تو یہ ادھر سے یو ٹرن کر کے پاکستان میں آ کے ان کے یہودیوں کا آشیرواد لے کے بیٹھ کے ہیں حرام زادے کتے. وہاں مکہ میں تم کیا لینے گئے ہو، مدینہ میں کیا لینے گئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی اللہ کے حضور وہاں جا کے تو ان کو اللہ کو شکل دکھانے کی یہ کام کر کے ہیں حرام زادے. وہ جو بگٹی کا بیٹا ہے، جو یہ ہوا ہے وہاں پہ کراچی میں، یہ دھماکہ ہوا ہے، اس کو پکڑ کے ذرا الٹا لٹکا کے اس کو ایک دن ڈنڈے مارو نا اس کے پاؤں پہ، تو بتا دے گا کہ ہاں میں بھی شامل ہوں اس میں. اس کو مارو ذرا. سب سے بڑا ٹیررسٹ تو وہ جو ہے وہ لٹیں رکھی ہوئی، وہ تمہاری اسمبلی میں انہوں نے آ کے بٹھا دیا، وہ ہے. وہ جو بندے کا انٹرویو آیا ہے، وہ جس نے وہ انٹرویو نہیں، جس نے وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو دھمکی لگائی ہے، وہ فرسٹ کلاس انگلش بول رہا ہے. وہ فرسٹ کلاس انگلش بول رہا ہے. اگر وہ پاکستان سے باہر نہیں گیا، انگلینڈ میں نہیں پڑھا یا امریکہ میں نہیں پڑھا، تو وہ ایسی انگلش بول ہی نہیں سکتا. اس کی پاکستانی انگلش لگتی ہی نہیں ہے. وہ کسی اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، اور اس کی صحت سے بھی لگتا ہے، اور اس کی انگلش سے بھی لگتا ہے، اور اس کو جو لفظ استعمال کر رہا ہے بغیر پڑھنے کے، وہ کھاتے پیتے گھرانے سے، اور وہ ہمارے معاشرے میں پھرنے والا آدمی ہے. وہ ہمارے معاشرے میں پھرنے والا آدمی ہے. اور وہ یہ جو جس کی وہ گتوں والا جو گیا ہوا ہے، یہ بالکل اس سے بھی اچھی انگلش بولتا ہے. مطلب ہے کہ وہ اسی کا کوئی بھائی ہے. پکڑ کے ذرا الٹا لٹکائیں نا، سب پتے بتا دے گا کہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہم پاکستان کو کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے، شی جن پنگ کو دھمکی لگا رہے ہیں. اپنی حیثیت تو دیکھو، شی جن پنگ کو دھمکی لگا رہے ہو. چائنیز آرمی کے ساتھ ہے پاور لڑنے کی، ہے دم اپنے آپ میں. چائنیز فوجی جو ہیں وہ 50 منزلہ 100 منزلہ بلڈنگوں بغیر رسے کے چڑھ جاتے ہیں. اتنی ان کو ٹریننگ ہے. تمہارے اندر جرت ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی بندوقیں لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئے. وہ کبھی کوئی فوجی گاڑی آ رہی ہوتی پاکستان کی، اس پہ حملہ کر دیتے ہو، ہیں ہماری فوج کو مارتے ہو. تمہیں بدماش بن گئے ہو. کوئی اتنے بڑے بدماش نہیں ہو. یہ شرافت ہے ہماری سیاستدانوں کی، جو تمہیں نا ڈھیل دیے ہوئے ہیں. امریکہ میں ایسے کر کے جا کے دیکھو نا، کہ وہ کہتے ہیں اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنانے کی ہم اجازت نہیں تھی. وہاں کافی لوگوں نے ایسی کی تھیں جرتیں.
وہ سلا دیتے ہیں دوسرے دن جا کے، وہ فوج کو بھی نہیں بلاتے، وہ FBI ایجنٹ جا کے مار دیتے ہیں ان کو، ان کی جو سیکرٹ پولیس ہوتی ہے، جو CIA کے نیچے ہوتی ہے FBI، جس کو لوکل سیکرٹ پولیس کہا جاتا ہے امریکہ کے اندر، وہ جا کے ان کو مار دیتے ہیں۔ تمہارے اندر کوئی جرت نہیں ہے اتنی بڑی جو تم اتنے بڑے بدماش بن جاؤ، وہاں بیٹھ کے پاکستان کو دھمکی لگاؤ، شرم کرو۔ تو بھائیو یہ جو ہے نا، یہ مسجد نبوی کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، یہ باہر کے احاطے میں جو بھی ہوا، اندر بھی اگر ہوتا تو چور کو چور کہنا، اپنا موقف وہاں اللہ کے سامنے رکھنا کہ یا اللہ یہ تیرے دربار میں چور آیا ہے، ہاں اس کو سزا دے یا اللہ، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ سے مانگ کے اس کو اللہ سے دعا مانگ کے اس کو سزا دلواؤ، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور یہ ہوا بھی نہیں وہاں، میں رہا ہوں وہاں پہ، یہ باہر ہے، باہر کا ایریا ہے، وہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، لوگ پھر رہے ہیں بغیر کسی ڈائریکشن کے، ادھر ادھر آ جا رہے ہیں، بازار ہی کی طرح ہے، وہ گھومنے پھرنے کا علاقہ ہے۔ وہ جب تب استعمال ہوتا ہے حج کے دنوں میں، جب بہت لوگ عوام آ جاتی ہے تو کچھ لوگ باہر بھی صفے باندھ دیتے ہیں، ورنہ مسجد سے باہر ہے، وہ کوئی اندر کا علاقہ نہیں ہے۔ تو اتنا ہی کافی ہے ابھی کے لیے، انشاءاللہ میں ان کے اوپر ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔